اگر آج اچانک آسمان سے ایک ایسی آواز گونج اٹھے جس کے بعد پوری کائنات ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس لمحے آپ کہاں ہوں گے؟ اور اگر یہی لمحہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو تو کیا آپ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک چینل۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، نہ کسی انسان کی لکھی ہوئی داستان، بلکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں بیان کی گئی ان حقیقتوں کا تذکرہ ہے جو ایک دن ضرور پیش آئیں گی۔ ہم اس دنیا میں صبح آنکھ کھولتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، رزق کمانے کی فکر، گھر والوں کی ذمہ داریاں، کاروبار، تعلیم، منصوبے اور خواہشیں۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ شاید زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان کا ایک مقررہ وقت ہے۔ جب وہ وقت پورا ہوگا تو پوری کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، کتنے ایسے تھے جنہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، کتنے ایسے تھے جو اپنے مال و دولت پر ناز کرتے تھے، مگر آج ان میں سے کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں۔ وہ سب اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں، اور ایک دن ہم سب نے بھی اسی راستے پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں قیامت کے دن کی ہولناکی کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے کا ذکر ہے، کہیں سمندروں کے بھڑک اٹھنے کا، کہیں آسمان کے پھٹ جانے کا، اور کہیں ستاروں کے بے نور ہو جانے کا۔ یہ سب اس عظیم دن کے مناظر ہیں جن سے کوئی انسان بچ نہیں سکے گا۔ انہی عظیم واقعات میں ایک نہایت عام واقعہ سور کا پھونکا جانا ہے۔ ہمیں اس سور کی اصل کیفیت معلوم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبر دی ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، اور جب حکم ہوگا تو سور پھونکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار آخرت کی تیاری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت میں غافل ہو جانے سے ڈرایا اور فرمایا کہ انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے۔ ذرا تصور کیجئے، آج دنیا کے ہر کونے میں زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ کہیں اذان کی آواز گونج رہی ہے، کہیں بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، کہیں کسان اپنے کھیتوں میں مصروف ہیں، کہیں سمندر میں جہاز سفر کر رہے ہیں، کہیں بچے کھیل رہے ہیں، کہیں لوگ مستقبل کے خواب سجا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے منصوبوں میں مگن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ گھڑی پہلے سے مقرر ہے جسے نہ کوئی ایک لمحہ آگے کر سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ پھر اچانک وہ لمحہ آ پہنچے گا، وہ لمحہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، وہ لمحہ جس سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو خبردار کرتے رہے، وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم عطا فرمائیں گے اور پھر سور بھونکا جائے گا۔ یہ ایسی آواز ہوگی جس کے بعد اس دنیا کا نظام پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ انسان، جنات، پہاڑ، سمندر، ستارے، زمین اور آسمان سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اس لمحے کسی بادشاہ کی حکومت اسے نہیں بچا سکے گی، کسی مالدار کا خزانہ اس کے کام نہیں آئے گا، کسی طاقتور کی طاقت اسے ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دلا سکے گی۔ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا ظہور ہوگا جس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ موت یقینی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے ایک چھوٹے سے امتحان کے لیے مہینوں تیاری کرتے ہیں، مگر
اس دن کے لیے جس کے بعد ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آخرت کی یاد دلاتے تھے تاکہ انسان دنیا کی غفلت سے نکل آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب قیامت کے ذکر سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل کامیابی دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں، اگر نماز میں کمی ہے تو اسے پورا کر لیجئے، اگر والدین ناراض ہیں تو انہیں راضی کر لیجئے، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کر دیجئے، اگر دل میں حسد، کینہ یا نفرت ہے تو اسے نکال دیجئے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اور پھر جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو قرآن مجید کے مطابق پوری کائنات پر ایسے عظیم آثار ظاہر ہوں گے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے گی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہر دل کو لرزا دینے والا منظر ہوگا۔ وہ منظر آخر کیا ہوگا؟ قرآن اور صحیح حدیث اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی جس کا تصور بھی انسان کے لیے آسان نہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس ایک حکم کے سامنے پوری کائنات بے بس ہو جائے گی۔ جس دنیا کو انسان ہمیشہ قائم رہنے والی سمجھتا تھا، اس کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ پہاڑ جنہیں انسان صدیوں سے مضبوط دیکھتا آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جگہ برقرار نہیں رہیں گے۔ قرآن مجید مختلف مقامات پر بتاتا ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے۔ زمین جس پر انسان بڑے فخر سے چلتا تھا وہ بھی اپنے پروردگار کے حکم کے تابع ہو جائے گی۔ سمندر جو آج اپنی وسعت اور گہرائی پر انسان کو حیران کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی کیفیت بدل دیں گے۔ آسمان جسے انسان مضبوط چھت کی طرح دیکھتا ہے، اس میں بھی وہ تبدیلیاں آئیں گی جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے اور کائنات کا موجودہ نظام باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت نہ کوئی کسی کو آواز دے سکے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ ہر وہ چیز جس پر انسان کو غرور تھا ختم ہو چکی ہوگی۔ نہ حکومتیں رہیں گی، نہ سلطنتیں، نہ مال و دولت، نہ دنیاوی عہدے، صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی باقی ہوگی۔ پھر ایک ایسا وقفہ آئے گا جس کی مدت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی مکمل تفصیل نہیں بتائی، اس لیے ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس سے آگے کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ اس لیے بعد میں اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ جو ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ جو انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا سے گیا تھا وہ بھی موجود ہوگا، اور قیامت سے پہلے دنیا چھوڑنے والا آخری انسان بھی وہاں کھڑا ہوگا۔ اس وقت بہت سے لوگ حیرت سے دیکھیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ پھر انہیں جواب ملے گا یہی وہ وعدہ تھا جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ اس دن ہر انسان کو اپنی پوری زندگی ایک لمحے کی طرح محسوس ہوگی۔ دنیا کی وہ خوشیاں جن کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا سب ختم ہو چکی ہوں گی، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوں گے۔ پھر میدان حشر میں تمام مخلوق جمع ہوگی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سفارش اپنی مرضی سے نہیں کر سکے گا۔ ہر شخص اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے ایک ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہوگا،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے بار بار آخرت کو یاد رکھنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، کیونکہ اصل منزل آخرت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے پاس موقع ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور نماز وقت موجود ہے، قرآن پڑھنے کا وقت موجود ہے، والدین کی خدمت کرنے کا وقت موجود ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا وقت موجود ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب نہ توبہ قبول ہوگی، نہ واپس دنیا میں آنے کی اجازت ملے گی۔ اس لیے آئیے آج ہی اپنے رب سے سچی توبہ کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، حلال رزق اختیار کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اپنی آخرت کی تیاری شروع کریں۔ یہی وہ تیاری ہے جو قیامت کے دن انسان کے کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں ایسی مزید مستند اسلامی کہانیاں اور معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو جی ایس مغل اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔